بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کتاب الحیض کی حدیث نمبر 636 ہے، 636 ہے۔ اس کے آخری والے حصے میں حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سر کے لمبے بال کاٹ دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ صرف کندھوں کے برابر رہ جاتے تھے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وفرا لما سے بڑے بال ہوتے ہیں اور لما کندھوں تک ہوتے ہیں۔ یہ امام لغت اسمعی کا قول ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عرب کی خواتین میں لمبے بالوں کی چوٹیاں اور منڈیاں رکھنے کا معمول تھا، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، کیونکہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد زینت کو ترک کر دیا تھا اور وہ لمبے بال رکھنے سے مستغنی ہو گئی تھی۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ اس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہونا متعین ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ دلیل ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو کچھ کاٹ کر تخفیف کر سکتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم کتاب الحیض کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 1020 میں اس کی شرح میں فرماتی ہیں، اس حدیث اور علامہ نووی کی شرح کی وجہ سے بعض علماء موجودہ زمانے میں عورتوں کے سر کے بال کٹوانے کے طریقے کو جائز کہتے ہیں۔ نزدیک ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اولاً اس لیے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو عبداللہ بن محمد کی سند سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات سر کے لمبے بال کاٹ دیتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ امام مسلم نے اس حدیث کو عبید اللہ بن معاذ عنبری کی سند سے روایت کیا ہے، جس میں یہ اضافہ ہے، اور ہر چند کے بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ تاہم امام ابن معین کی ان کے متعلق رائے یہ ہے کہ ابن سمیمہ شباب اور عبید اللہ بن معاذ عنبری اصحاب حدیث نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ازواج مطہرات سر کے بال کٹوا کر بھی کندھوں سے نیچے تک بال رکھتی تھی، اور ان کا بال کٹوانا ترک زینت تھا، زینت کو چھوڑنے کے لیے تھا، اور اس زمانے میں عورتوں کے بال کٹوانا حصول زینت کے لیے ہوتا ہے، زینت کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے بال کندھوں سے اوپر تک کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، اس زمانے میں عورتیں جس قدر بال کٹوا کر کم کرا لیتی ہیں، ان سے ان کے بال مردوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کی بنا پر حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بال کٹانا اتنی مقدار پر محمول ہے جس سے مردوں کی مشابہت نہ ہو۔ علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ عمل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے اجتہاد سے ترک زینت کے لیے کیا تھا، ان کے اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق حاصل نہیں ہے، اور جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے وہ حدیث سے مقدم ہے، اس لیے فیشن اور حصول زینت کے لیے عورتوں کا سر کے بال کٹا کر مردوں کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے۔